پاکستان میں آج کل میڈیا پہ کیا چل رہا ہے یہ تو سب جانتے ہیں، لیکن یہ کوئی کہنے کی ہمت نہیں رکھتا کہ بھائی ایسے نہیں چلے گا۔ لیکن کچھ لکھاری ایسے ہیں جو اپنی باتوں کو، اپنی سوچوں کو یا دماغ میں آنے والے خیالات کو لکھ لیتے ہیں۔ ایسے ہی آصف محمود ایک کالم نگار جنہوں نے ایک کالم لکھا کہ میڈیا بھائی جان ایسا نہیں چلے گا۔ کالم کے شروع میں وہ کہتے ہیں کہ کوئی ہے جو اس آزاد میڈیا کے حضور ہاتھ باندھ کر عرض کرے کہ علی جان، بھائی جان، قدردان، ایسے نہیں چلے گا۔ خیال خاطر احباب کے سارے تقاضوں کے باوجود مجھے کہنے دیجئے کہ اس ملک نے اگر آگے بڑھنا ہے تو اس طرز صحافت کو بدلنا ہوگا۔ یہ کوئی صحافت نہیں کہ سرشام ٹی وی سکرینوں پر نفرت، خوفناک سطح پر لپٹی محفلیں آباد ہو جاتی ہیں جن کا موضوع صرف اور صرف سیاست ہوتا ہے۔ متن کے اعتبار سے یہ گفتگو انتہائی غیر معیاری ہوتی ہے۔ صحافت کو پہچان اور سیاست لاحق ہو چکی ہے۔ کیا اخبارات اور کیا چینل، کیا کالمز اور کیا ٹاک شو، سیاست کے علاوہ کوئی موضوع باقی نہیں۔ اینکر اور سینئر تجزیہ کاروں کی اکثریت کا یہ عالم ہے کہ ان کی دنیا کے کسی بھی موضوع پر گرفت نہیں ہوتی، لیکن وہ دنیا کے ہر معاملے میں رہنمائی فرمانے پر تلے بیٹھے ہوتے ہیں۔ ایکسپرٹ اوپینین کا کوئی تصور نہیں رہا۔ اکثر کی واحد خوبی ان کا شناسا چہرہ ہے کہ سکرین پر آتے ہیں اور معروف بہت ہیں۔ ان کے جملے مہارت، اس نے یہ کہا اور فلاں نے وہ کہا تک محدود ہوتی ہے۔ ایسے نام جب کسی ملکی یا غیر ملکی اداروں کے لیے کالم لکھتے یا لکھتی ہے تو ان کی تحریر فکری افلاس کا نوحہ ہوتی ہے۔ اسلوب اور متن دونوں تکلیف دہ حد تک غیر معیاری ہوتے ہیں۔ شام ہوتے ہی تجزیہ کاروں کے لشکر اتر آتے ہیں۔ گفتگو اور متن دونوں کسی نوحے سے کم نہیں ہوتے۔ سماج نے رائے سازی کا منصب اوسط سے کم تر درجے کے لوگوں کے حوالے کر رکھا ہے۔ جو اپنے شعبوں کے ماہرین ہیں وہ اجنبی ہو چکے ہیں۔ سینئر تجزیہ کاروں کے لوگوں کے خول ہیں جو کسی بھی معاملے پر ماہرانہ دسترس نہیں رکھتے، مگر ہر معاملے پر ہر ماہرانہ گفتگو فرمانے کے لیے ہم وقت دستیاب رہتے ہیں۔ اس مشق نے معاشرے کو ادھیڑ کے رکھ دیا ہے۔ مکالمے کا ذوق جاتا رہا، شائستگی اجنبی ہو گئی، گفتگو کا معیار گر گیا۔ مقدر کا سکندر اب وہی ہے جو اپنی اور دوسروں کی عزت کے بارے میں یکساں طور پر بے نیاز ہو۔ اس طوفان بدتمیزی کا نام یاروں نے ریٹنگ رکھا ہوا ہے۔ ایک زندہ معاشرہ اس فکری اور تہذیبی بدذوقی کو کب تک برداشت کرے گا؟ معاشرہ صرف سیاست کا نام نہیں، سماج کے مختلف موضوعات ہوتے ہیں جن پر بات ہونی چاہیے۔ اب تعلیم، سماجیات، ایک معاشرے کے سینکڑوں موضوعات ہوتے ہیں۔ اہل صحافت کے فکری بحران نے سارے موضوعات نظر انداز کر دی ہیں، اور ان کے خیال میں معاشرے میں سیاست کے علاوہ کچھ اس قابل ہی نہیں کہ اس پر بات کی جا سکے۔ اس کے علاوہ آصف محمود بہت ہی خوبصورت بات کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہی کسے پٹے موضوعات، وہی 2-3 درجن مخصوص چہرے، وہی متعصب آراء، یہ روش نہ بدلے گی۔ آگے کہتے ہیں کہ اگر یہ روش نہ بدلی گئی تو وہ وقت قریب ہے کہ معاشرہ اس سارے بندوبست کو اگل دے گا۔ معاشرہ رواں پانی کی طرح ہوتا ہے، اس میں ارتقاء لازم ہے۔ اہل صحافت اس ارتقاء کا ساتھ نہ دے سکے تو پیچھے رہ جائیں گے۔ ظلم یہ ہوا کہ کالم نگاروں اور اینکروں کو دانشور بھی قرار دے دیا گیا۔ اس سے بڑا کوئی بہتان ہو ہی نہیں سکتا۔ ہر دور کے صاحبان اقتدار منظور نظر کالم نگاروں اور اینکروں کو مدعو کرتے ہیں تاکہ وہ ان کی سیاسی عصبیت کا ابلاغ کر سکیں، اور اس محفل کو دانشوروں کی محفل کا نام دے دیا گیا۔ جن لوگوں نے اپنے اپنے شعبے میں عمریں گزار دیں وہ اجنبی ہو چکے ہیں، اور نیم خواندہ سیاسی تجزیہ کار ایٹمی اصلاح سے لے کر امور خارجہ تک اور ان ٹرین کی طرح دانشوری دوڑاتے پھرتے ہیں۔ معاشرہ تنوع کا نام ہے، صرف سیاست کا نہیں۔ اس وقت گرمیوں کا موسم ہے، یہ پاکستان میں سیاحت کے لیے مثالی وقت ہے۔ آپ دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں، ہمارا میڈیا سیاحت پر، اس سے اجڑے امکانات پر، اس کے مسائل پر، اس سے وابستہ اقتدار کے فروغ پر کتنی گفتگو کرتا ہے؟ مگر ہمارے ہاں سیاسی رہنماؤں کی لمبی پریس کانفرنس اہتمام سے دکھائی جاتی ہیں، لیکن سیاحت جیسے معاشی صنعت پر سنجیدگی اور اہتمام سے کوئی بات کرنے کو تیار ہی نہیں۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہوا کہ موج میں آیا تو ایک آدھا پیکج چلا دیا جس کا نہ کوئی سر ہوتا ہے نہ پیر۔ یہی معاملہ تعلیم کا ہے کہ آپ کو یاد ہے کبھی کسی ٹاک شو میں اہل علم، ماہرین تعلیم کے ساتھ کسی نے سنجیدہ گفتگو کرنے کی کوشش کی ہو؟ اس ملک میں جو بے مقصد تعلیم دی جا رہی ہے قومی زندگی میں، اس کی افادیت کیا ہے؟ ہماری ضرورت کیا ہے؟ ہمیں کن شعبوں سے ترجیحی طور پر آگے بڑھنا ہے؟ ہمیں کون سی ڈگری ختم کر دینی چاہیے، اور آنے والے اشروں میں کس شعبے کو دنیا میں کہاں مانگ ہوگی، اور ہمیں بدلتے وقت کے تقاضوں کے مطابق کیا کرنا ہے؟ کم از کم مجھے یاد نہیں کبھی ایسی گفتگو کہیں سنی ہو۔ آصف محمود آگے جا کے پاکستان کی زراعت کے متعلق بات کرتے ہوئے کہتے ہیں، پاکستان ایک زرعی ملک ہے، اس سے متصل امکانات کا جہاں آباد ہے، لیکن ہمارا میڈیا کیا جانے کہ رورل اکانومی بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ قریب 70% لوگ زراعت سے وابستہ ہیں، لیکن کیا آپ میں سے کوئی بھی بتا سکتا ہے کہ اس نے میڈیا پر رورل اکانومی کے حوالے سے کوئی سنجیدہ گفتگو سنی ہو؟ ہاں، کبھی زرعی اجناس کا بحران پیدا ہو جائے تو پہچان کی تلاش میں صرف اس خبر کو اچھالا جاتا ہے، لیکن یہ خبر بھی کسی سنجیدہ بحث کو جنم نہیں دے پاتی۔
آگے جا کے وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کل GDP کا 11% لائیو اسٹاک پر مشتمل ہے۔ ملک میں 2.5 کروڑ گائیں، 3.25 کروڑ بھینسیں، 2.5 کروڑ بھیڑیں اور قریب 6 کروڑ بکریاں ہیں۔ پاکستان ہر سال 3 کروڑ ٹن دودھ پیدا کرتا ہے، لیکن کیا آپ کو یاد ہے کہ کبھی ہمارے میڈیا پر لائیو اسٹاک کے حوالے سے کوئی بامقصد گفتگو ہوئی ہو؟ کبھی کسی نے اس امکان کو موضوع بنایا ہو کہ حج کے موقع پر قربانی کے لیے کوشش کی جائے کہ سعودی عرب کچھ جانور ہم سے بھی خرید لیا کرے؟ ہمارے میڈیا پر لائیو اسٹاک پر ہونے والی گفتگو کا خلاصہ بس اتنا سا ہے کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر مویشی منڈیوں کے چند ہلکے پھلکے سے پیکج بنا لیے جاتے ہیں کہ فلاں بکرا کیٹ واک کر رہا ہے، فلاں بھینس اتنے 100 کلو کا ہے، فلاں بیل کی قیمت 2 کروڑ روپے ہے کہ رقم۔ آخر میں راکم کہتے ہیں کہ یہ چند مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، آپ اپنے ارد گرد دیکھیں، آپ کو انصاف سے صحت تک ہزاروں مسائل ملیں گے جن پر بات ہونی چاہیے مگر نہیں ہو رہی۔ یہ روش بدلنا ہوگی، ورنہ بدلتا وقت بہت کچھ بدل دے گا۔ اگر آپ کو یہ کالم پسند آیا ہو اور آپ دیگر ایسی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں۔